میرے والد ڈاکٹر سید عبداللہ تھے جی، اور یقیناً وہ ایک جہت شخصیت کے مالک تھے، کوئی عام آدمی نہیں تھے، اس لیے بہت مختلف تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ کہانیاں لوگ کہتے ہیں کہ دادیاں سناتی ہیں، نانیاں سناتی ہیں، شاید مائیں بھی سناتی ہیں، لیکن مجھے بچپن میں کہانی میرے والد سنایا کرتے تھے، اور میرے بچپن میں یہ تمام تعیش اس شہر میں نہیں تھے۔ شہر لاہور میں ہم لوگ ظاہر رہتے تھے تو چھت پہ سر شام چھڑکاؤ کیا جاتا تھا اور چارپائیاں بچھائی جاتی تھیں اور بستر لگائے جاتے تھے، مسحریاں لگتی تھیں، اور اس کے بعد جب چاند نکلتا تھا ہم کھانا کھا کے 9 بجے تک آ جاتے تھے اوپر۔ تو میں کہتی تھی کہ آج ہی، میں انہیں کہتی تھی، اصل میں توتلی تھی نا میں، تو ابا جی یہ کہتے تھے سب، تو میں آج ہی کہتی تھی، بے اڑا دیا میں نے۔ تو میں ان سے کہتی تھی آج یہ مجھے کوئی کہانی سنائیں، تو انہوں نے اپنی خود نوشت میں بھی لکھا ہے کہ مجھے بس بڑی ایک پریشانی لاحق ہوتی تھی کہ میں تو فکشن پڑھتا نہیں، اب کہانیاں میں کہاں سے اس کاکی کے لیے لے کے آؤں۔ تو وہ ساری جو مثنویاں تھیں کلاسیکل اردو ادب کی، سحر البیان اور زہر عشق، اور یہ اب ان کو بچوں کے لیے کہانی کی شکل میں ڈھال کے وہ مجھے سنایا کرتے تھے۔ گرمیوں کو جب ہم چھت پہ سوتے تھے، سردیوں میں یہ ضرورت پیش نہیں آتی تھی، پتہ نہیں گرمیوں میں شاید سما سہانا ہوتا تھا، اور چاند کا وہاں پہ آسمان پہ نکلا ہوا، کوٹھے پہ ہم لوگ سوتے تھے چھت پہ۔ تو ان کہانیوں کا یہ اثر ہوا کہ میں نے شروع میں تو فکشن پڑھا بھی بہت، میرے والد کو فکشن سے لگاؤ بالکل بھی نہیں تھا، مجھے بے حد لگاؤ پیدا ہوا، شاید لاشعوری طور پہ وہ کہانیاں جو میں نے بچپن میں ان کی زبانی سنی تھیں، انہوں نے میری شخصیت پہ اتنا اثر کیا کہ میں شاعری کے بجائے، جو کہ میرے والد اور والدہ دونوں کو مرغوب تھی، اس کے بجائے فکشن کی طرف آئی۔ پہلے بہت پڑھا، اور 1980 سے پھر میں نے فکشن لکھنا بھی شروع کیا، اور اپنی پہلی کتاب کا جو حرف اول تھا اس کا نام رکھا کہانیوں کی کہانی، جس میں میں نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ مجھے کہانی سے روشناس کرایا میرے والد۔ ماہرین نفسیات کا ماننا ہے کہ بے شک انسان جذباتی طور پر باپ سے زیادہ ماں سے قربت محسوس کرتا ہے، لیکن جہاں انسانی شخصیت کی تشکیل کا مرحلہ آتا ہے، ماں کے مقابلے میں باپ کا کردار ہمیشہ سے ہی اہم سمجھا جاتا رہا ہے۔ میں بچپن سے شروع کروں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب پیدائش کے بعد باپ اس کے نگہداشت میں ساتھ ماں کے کرتا ہے، تو پھر وہ بچہ بڑا خوش ہوتا ہے، بچہ ہر چیز انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ ایک وہ باپ ہے جو گھر میں انٹرسٹ لیتا ہے، وہ یا مصروف ہے یا باہر ہے یا اس کی اور ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ گھر کے لوگوں کو نہیں علم ہوتی، اس میں گھر کا جو خاندان ہے وہ ڈپرائیو ہوتا ہے، اس کی اپریشیشن، بچے کی اپریشیشن نہیں ہوتی، بچے کی ماں کی اپریشیشن نہیں ہوتی، اس لیے بچے کا کریکٹر، بچے کی سوچ، بچے کا زندگی کا سوچ معیار جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ بہت شمار بچے جو سینٹرک ہو جاتے ہیں، کوئی گانے والے کو ہو جاتے ہیں، کوئی مذہبی طرف رجحان ہوتا ہے، کیا رجحان ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مین چیز ہے کہ باپ بچے کی زندگی کے اندر اس کا رول کم ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے ماں کو سر تاپا نرمی کی علامت مانا جاتا ہے، تاہم باپ کے لیے قطعاً یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ایک زمانے میں تو باپ اور بچوں کے درمیان قدر فاصلہ بچوں کی تربیت کے نقطہ نظر سے ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ نہ صرف وہ باز پرس کرتے تھے بلکہ وہ سخت ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ہر بات پر سمجھاتے بھی تھے۔ اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی باک نہیں ہے کہ جب وہ سخت ناراض ہو جاتے تو وہ باقاعدہ فزیکلی پٹائی بھی کرتے تھے، اور مجھے تو ذرا کم ہی یہ شرف حاصل ہوا، لیکن میرے چھوٹے بھائی کو اکثر اوقات ان سے پٹائی کروانے کا شرف حاصل ہوا۔ اس زمانے میں سختی کچھ ہو جاتی تھی، تو آج کل کے زمانے میں سختی سے پرہیز کرنا چاہتا ہوں۔ ہر والد کو میری ایڈوائز ہوگی کہ ہر بچے کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے، آپ اس کو جو چیز کریکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی اپریشیٹ کر کے اس کو کریکشن کی بات کریں۔ میں خوش نصیب ہوں کہ بڑا دوستانہ رویہ تھا، بہت محبت اور شفقت تھی، اور بلکہ میں بہت بحثتی تھی ان سے
جس کی وجہ سے انہوں نے میرا نام علامہ تردیدی رکھ دیا تھا کہ اس نے تو ہر بات کو کاٹنا ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ وہ والد کتنے وسیع القلب ہوں گے اور ان کی کتنی شفقت ہوگی کہ ایک ننھی سی لڑکی کو وہ یہ مارجن دے رہے ہیں کہ وہ ان کے علمی دبدبے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے نقطہ نظر سے باپ کا کردار اس قدر اہم ہے کہ معاشرتی طور پر توقع رکھی جاتی ہے کہ بچہ عمر کے کسی حصے میں ہو، باپ کو اس کی سرگرمیوں سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے۔ باپ کا سایہ، اس کا ساتھ ہونا، کاؤنسلنگ کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ باپ ٹیچر ہے، باپ ہے، اور اس کو اپنا بتائے کہ میں کس طرح ترقی کی اور ترقی تم کیسے کر سکتے ہو۔ ترقی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اگر اس کو چھوڑ دے جو مرضی کرو، پھر وہ جو مرضی کرے۔ تو آپ نے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، آج کل معاشرے میں بڑے بڑے لوگوں کے بچے، ان کو پتہ نہیں، باپ کو پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ کو پتہ نہ ہو کہ بچہ میرا کیا کر رہا ہے، اور بچے کا روزگار کیا ہے، بچے کی کمائی کیا ہے، بچے کا پیشہ کیا ہے، بچے کی دوست کیسے ہیں، یہ دوستوں سے سارا پتہ ہے۔ مین از نون بائی ہز کمپنی کیپس۔ والد جو ہیں ان کا یہ اخلاقی فرض ہے، ان کا یہ فطری فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جو کردار سازی ہے اس پہ توجہ دینے کے لیے اس کے ساتھ دوستانہ رنگ قائم کرے۔ جب آپ دوست بن جاتے ہیں تو پھر کوئی چیز آپ سے چھپی نہیں رہتی۔ جیسے میں ہر چیز اپنے والد کو بتاتی تھی، یہ بڑی لوگوں کو حیرت ہوتی کہ میری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تھی۔ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کمرے کو بند کر لوں اور اندر جا کے ٹک 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 پتہ نہیں کیا کر رہی ہوں، کل کو کوئی بات کہیں سے پہنچے کہاں تک۔ تو یہ سلسلے اگر نہ ہوں، جیسے میں اپنے والد کے ساتھ ایک آزادی محسوس کرتی تھی کہ اپنے سارے مسائل بھی، خوشیاں بھی، دکھ بھی ان کے ساتھ شیئر کرتی تھی، تو وہ وقت دیتے تھے تو میں شیئر کرتی تھی نا، حالانکہ وہ انتہائی مصروف آدمی تھے۔